کوئی خواب دیکھا تھا، یاد آیا کہ ہمارا بھی تو ایک نظام ہوتا تھا نا، یہ انگریزوں کے آنے سے پہلے یا ولندیزیوں کے آنے سے پہلے یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے یا اطالویوں کے آنے سے پہلے یا اسپینیئرز کے آنے سے پہلے، یہ آخر ہمارا ایک نظام تھا، تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں۔ یہ ایک جذبہ تھا، اگرچہ مبہم تھا، واضح نہیں تھا، اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے، لیکن جذبہ موجود تھا۔ اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے، وہ ابلیس کی مجلس شورا میں، کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، نہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یہ تو ہم نے خود ہی اس کو ایک لباس اڑا دیا ہے شاہی کو، اور اسے جمہوریت کا رنگ دے دیا ہے۔ وہ انڈیویجول ساورنٹی کی بجائے پاپولر ساورنٹی، کلیکٹیو ساورنٹی، وہ شرک جو کا تو ہے، کفر جو کا تو ہے، اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد؟ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو تڑپ تھی، یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی، لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، جذبہ موجود تھا۔ اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کیا، اور یہ جذبہ کھنچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام عملاً ہو جائے گا۔ اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے، والنٹیئرز آئے، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے وہاں پر محنتیں کی، اپنے کوئی انڈونیشیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی برما سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلسطین سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلپائن سے چلا آ رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، کوئی مصر سے چلا آ رہا ہے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی چچنیا سے چلا آ رہا ہے، یہ سارے لوگ آئے وہاں، اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے دعوت اور اس میں اتمام حجت، پھر جو دعوت کو قبول کریں انہیں منظم کرنا، ڈسپلن آرگنائزیشن میں لانا، ایک امیر کے تابع ہو کر اس سے بیعت کر کے، اور پھر یہ کہ ان کی تربیت، ان کا تزکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ مال و دولت دنیا یہ نہیں، کچھ نہیں، نہ حکومت نہ سیادت، صرف اللہ کا، اللہ کی رضا، اور یہ کہ جذبہ اتنا ابھر آئے کہ تن من دھن حتیٰ کہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ساری شرائط ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو جو ایک دم حملہ ہو گیا اور روسی فوجی آ گئے تو نہ ان کاموں کا موقع تھا نہ اس کے لیے وقت تھا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ جہاد فی سبیل الحریت تھا، آزادی کا جہاد، اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم ہے، جائز جہاد ہے، اس میں جان دینا بھی شہادت ہے۔ اگرچہ وہ جو ایک مثبت جہاد فی سبیل اللہ وہ تو ہمیں سیرت صحابہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا نقشہ ملتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھینچ کر لائی، دوسری طرف امریکہ نے وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا اکاؤنٹ ہے، یعنی یہ کہ جو ویتنام میں روسیوں کے ہاتھوں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے، تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرا وقت آ گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو ایس ایس آر کو ختم کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو ایس ایس آر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوسروں سے بڑھ کر، مسلمانوں سے بڑھ کر جو ہے دنیا میں بلند کیا، اور ان جہادی لیڈروں کا کردار بنایا پوری دنیا میں، ان کی شخصیت کی امیجز بنائی ہیں۔ احمد شاہ مسعود کو دی لائن آف پنشیر، پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھاک بٹھائی گئی، تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، والنٹیئر مل جائیں۔ ہمارا آدمی تو کوئی نہیں مرے گا، ہم تو پیسے دیں گے اور ہتھیار دیں گے، مریں گے یہ مسلمان مریں گے، چاہے وہ افغان ہیں چاہے باہر سے آنے والے ہیں۔ تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا، اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لا علمی میں جو تقویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے جن میں بن لادن بھی ہیں، وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کھینچ کر عالم مبارک سے لے کر آئے، ان میں عبداللہ ابن عزام بھی تھے شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہی میں
عمر عبد الرحمن ہے جس وقت امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے. یہ سب لوگ کیا تھے؟ جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے، اور اس میں گویا کہ نہ جانتے ہوئے ان نوئنگلی وہ امریکہ کے اعلی کار بن گئے تھے. بہرحال اس میں نتیجہ جو نکلا، مجاہدین جب مجاہدین کو فتح ہو گئی، ظاہر بات ہے اس میں دونوں فیکٹرز ان میں رکھیے، صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جاں فشانی نہیں، امریکہ کے ہتھیار نے یقیناً اس میں ایک بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا. خصوصاً تازہ ترین ہتھیار سٹنگر میزائل جسے دنیا جانتی نہیں تھی وہ دے دیا. اور اصل میں جو روسی فوج جو ہے دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے، اس میں سٹنگر میزائل کا بہت بڑا دخل تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جو وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز لے کر آتے تھے. اور وہ ظاہر بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی مورچے لگائے ہوئے تھے وہاں ظاہر بات ہے ٹینک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، کوئی اور بمباری وہاں کرنا مشکل تھی، تو یہ گن شپ بڑے جہازوں سے بہت نیچے آ کر بمباری بھی ممکن نہیں تھی. تو گن شپ ہیلی کاپٹر سے جو بمباری وہ کرتے تھے، فائرنگ کرتے تھے، وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا. اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا سٹنگر میزائل. کہ میزائل آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہدف سے اگر نہ لگے ہدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا، نہیں، جدھر وہ ہدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، جدھر وہ مڑے گا ادھر وہ مڑ جائے گا. دلمال کفر ہے سودار، جیسے وہ کفر جو ہے جو رخ موڑ لے تم بھی رخ موڑ لو، اور وہ تباہ کر دیتا تھا گن شپ. تو یہ بہرحال جو بھی شکست ہوئی روس کو اور وہاں سے من چلا گیا، تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے غائب ہو گیا. اس نے مجاہدین کے اندر گروپ بندی، باہمی کشاکش، یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بو دیے تھے. اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے. آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے کہ جس کو جو ہمارے پھر کنٹرول میں نہ رہے. لہذا آئی ایس آئی والوں کا جو بھی رول ہوگا نیتی سے پاکستان کے لیے. لیکن یہ مجھ سے ایک مجاہدین لیڈرز میں سے ایک صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا آئی ایس آئی نے. میں نہیں کہہ سکتا کتنی اس میں درستی ہے اور کتنی غلطی ہے، لیکن امریکہ نے یہ کیا کہ لڑا کر ان کو بجائے اس کے کہ کوئی حکومت وہاں قائم کرواتا اور آرام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتا، اس حکومت کو مستحکم کر کے، جیسے کہ وہ اپنا سر توڑ زور لگا رہا ہے عراق کے اندر کہ یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے، مستحکم ہو جائے، پھر یہاں سے ہم رفتہ رفتہ نکلے. وہ فوراً بھاگے آپس میں، وہ جو ہے دشمنی کے بیج بو کر. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ، فساد فی سبیل اللہ بدل گیا. وہ تباہی آئی ہے افغانستان پر جو پہلے نہیں آئی تھی، روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی، خاص طور پر کابل میں. اصل تباہی و بربادی جو خانہ جنگی سے آئی ہے. اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف علاقوں میں وار لارڈز نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں، ریاستیں قائم کر لی. وار لارڈز، ہتھیار ان کے پاس ہیں، اور وہ ہتھیار جو ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کے دیے ہوئے ان کے پاس بہت کافی جو ہے ابھی موجود تھے، ان کا اسلحہ خانہ تھا. تو اپنے علاقے معین کر لیے، اور وہاں یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس لینے شروع کی، جگہ ٹیکس. جو بھی گاڑی گزرے، بس گزرے، کوئی مینی بس گزرے، کوئی ٹیکسی گزرے، ٹیکس دو. یہاں سے نکل کر اگلے بھی گئے تو وہاں پھر ٹیکس دو. وہاں سے نکل کر اگلے کوئی وار لارڈ کا علاقہ گیا، وہاں ٹیکس دو. اور نہ صرف یہ کہ ٹیکس، بلکہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت عورتوں کو بھی اتار لیتے تھے اور خوبصورت لڑکوں کو بھی اتار لیتے تھے. یہ جو صورتحال تھی، اس سے افغان لوگوں کا کہ ناک میں دم آ گیا، سخت پریشان ہو گئے. اچھا، یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر آفیل سمجھی. اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے، جدید تعلیم یافتہ ہیں، یہ انجینئرز ہیں، گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، استاد ربانی، بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، عبد الرسول سیاب الازہر کے پڑھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے صبغت اللہ جو ہیں وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، جدید تعلیم یافتہ بھی اور قدیم کے لیے بھی جاتا بھی. تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنا دیں گے، اور یہ وہ شے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا. اس لیے کہ اگر واقعی ماڈرن